الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عرفات قادری رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو مضامین قرآن میں سورہ بقرہ کے مضامین کی ابتدا کیونکہ ہو چکی تھی، اب ہم آگے چلیں گے اور دوسرا مضمون جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں مومنین کے بارے میں خالص ایمان کی علامات اور اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کے بارے میں اور 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل فرمائی، جن میں واضح ہو جاتا ہے کہ مومن کون ہے، خالص کافر کون ہے اور خالص منافق کون ہے۔ تو خالص مومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے علامات ذکر کی ہیں اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ تو پہلی علامت ذکر کی کہ وہ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بغیر دیکھے ایمان لانے کے بارے میں قرآن پاک میں غیب کا لفظ آیا ہے۔ تو لفظ غیب کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیے ہیں مفسرین نے کہ بنا دیکھے ایمان لانا، اور ایک معنی کیے ہیں دل سے ایمان لانا۔ تو یہ 2 معنی غیب کے بیان کیے گئے۔ اب ہم ایمان کی بات کی ہے تو لفظ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہو، کیونکہ ضروریات دین میں سے ایک بات کا بھی انکار بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، ابھی آپ کے سامنے بات بیان کر دی گئی۔ اور غیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ایک علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا بھی علم غیب مانتا ہے وہ قطعی کافر ہے۔ اب دوسری صفت جو مومنین کی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے۔ کس طریقے سے؟ نماز کے ظاہری حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور باطنی حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ان کو وقت پر پڑھنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور ان میں جو فرائض واجبات ہیں مستحبات ہیں ان کا خیال رکھنا، مکروہات اور مفسدات سے بچنا۔ اور باطنی نماز کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر دینا۔ اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں 18ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رکھتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ منافق ہیں جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ وہ نماز کو جب پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اب سنیں، حضور فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں اس کو کوئی خیالات نہیں آتے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان پوچھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ الامان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اب مال کو خرچ کرنا کیا ہے اور کتنا مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں؟ وَإِذَا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کامل ایمان والوں کے بارے میں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں
نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی، اے میرے محبوب وہ آپ پر بھی ایمان لائیں گے، پچھلے سارے انبیاء پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے، اور وہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور پچھلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں اس پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب عمل کے معاملے کی بات کریں تو قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ باقی تمام کتابوں میں وہ باتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں، ان پر بھی ایمان لانا اور ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آخری بات اللہ نے ایسی بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی آخرت میں شک نہیں، اور جن کے اندر یہ 5 اوصاف پائے گئے وہ خالص مومن ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص ایمان والا بننے کی توفیق دے، اور یہ ایمان کے جو اوصاف ہم نے بیان کرے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں خوب عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں کافروں کی جو علامات ہیں اس کو بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔